إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ محترم حضرات، جس طرح کہ ہمارے تمام اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے، تمام تابعین کا بلکہ صحابہ کرام کا، ائمہ مجتہدین کا، حضرات محدثین رحمہم اللہ کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء، آپ کے ساتھی، آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ سب کے سب جنتی ہیں۔ اللہ نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے، کُلًا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہیں ہمارے لیے معیار ایمان قرار دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان اسی طرح کا ہے جس طرح کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ہے، تو تم ہدایت پر، تم ہدایت یافتہ ہو، راہ حق پر ہو، راہ راست پر۔ جس طرح تمام اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے، سوائے اہل بدعت کے، وہ روافض ہوں، وہ خارجی ہوں، وہ معتزلہ ہوں، باقی جتنے اہل سنت ہیں وہ سب کے سب اس بات پر متفق۔ اسی طرح تمام اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں مرتبے، مقام اور درجے کے اعتبار سے سب سے اولیت حضرت ابوبکر صدیق کو، پھر حضرت عمر فاروق کو، پھر حضرت عثمان کو، پھر حضرت علی کو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حاصل، اور ان کے بعد عشرہ مبشرہ ہیں، اور عشرہ مبشرہ کے بعد اصحاب بدر ہیں، اصحاب بدر کے بعد اصحاب شجرہ ہیں۔ یہ ترتیب ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مابین فرق مراتب، اور یہ ترتیب میری اور آپ کی دی ہوئی نہیں ہے، تمام اہل سنت کے ہاں یہی عقیدہ ہے، اور یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ یہ مسئلہ کوئی فروعات کا نہیں ہے کہ کر لیا جائے تب بھی ٹھیک ہے، نہ کیا جائے تب بھی ٹھیک ہے، دونوں طرح کرنے کی گنجائش ہے۔
جس طرح بعض مسائل میں یہ چیز علماء بیان کرتے ہیں اور یہ بات بعض مسائل میں ہے بھی، لیکن یہ جو مسئلہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مغفور لہو ہونے کا، یا ان کے درجے اور مرتبے کا، یا ان کی خلافت کا، ان کی امامت کا، یہ مسئلہ فروعات کا نہیں ہے، یہ مسئلہ عقائد کا ہے، عقیدے کا ہے۔ جن ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے عقیدے پر کتابیں لکھی ہیں کہ اہل سنت کو، ایک مسلمان کو کیا عقیدہ اپنانا چاہیے اللہ رب العزت کے بارے میں، انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں، اللہ کی کتابوں کے بارے میں، سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، یہ عقائد کے مسائل، فرشتوں پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے انبیاء پر ایمان لانا، یہ عقیدے کے مسائل ہیں، فروعات کے مسائل نہیں ہیں۔ اور عقیدے کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ ان میں سے اگر ایک آدمی اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے، لیکن رسولوں میں سے ایک رسول کا بھی انکار کرتا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ عقیدے کی مسئلے کی اہمیت یہ سمجھے، یعنی سب رسولوں پر ایمان لانا یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ سب کتابوں کو مانیں، سب رسولوں کو مانیں۔ ایک رسول کا انکار وہ گویا کہ سب رسولوں کے انکار کے مترادف، ایک فرشتے کا انکار وہ سب فرشتوں کے انکار کے مترادف، ایک اللہ کی کتاب کا انکار سب کتابوں کے انکار کا مترادف۔ بھائی وہ جو انکار کر رہا ہے وہ بھی تو اللہ نے نازل کی ہے، جس طرح باقی کتابیں ہیں وہ کتاب بھی اللہ کی نے نازل کی، وہ فرشتے بھی اللہ رب العزت کے ہیں، وہ رسول بھی اللہ رب العزت کے۔ تو جس طرح تمام کتابوں پر ایمان، اور اسی طرح تمام رسولوں پر ایمان، اور اسی طرح تمام ملائکہ پر ایمان، تقدیر پر ایمان، قیامت پر ایمان، عذاب قبر پر ایمان، یہ ہمارے ایمانیات کے مسائل، عقائد کے مسائل۔ اور ان عقائد کے مسائل میں ایک مسئلہ یہ بھی ذکر کیا ہے اسلاف نے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے، بدگمانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ان سے اگر کوئی خطا اور غلطی ہوئی ہے تو اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے کہ میں نے ان کو معاف کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے کہ میں نے انہیں جنت دینی ہے۔ یہ سب اللہ رب العزت نے دلائل سے ان کتابوں میں موجود۔ اور یہ بھی عقیدہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یہ فرق مراتب ہے، مرتبے کا یہ درجہ ہے، جس طرح پہلے میں نے آپ سے عرض کیا ہے۔ اور یہ بھی کہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں نبی علیہ السلام کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر تھے، دوسرے حضرت عمر تھے، تیسرے حضرت عثمان تھے، چوتھے حضرت علی تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور انہی کو ہم خلفائے راشدین المہدیین کہتے ہیں، انہی کو ہم خلفائے راشدین المہدیین کہتے ہیں، یعنی اسی ترتیب کے ساتھ خلافت کا اقرار اور اسی ترتیب کے ساتھ ان کی فضیلت کا اعتبار، یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ فروعات کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے عقائد کا مسئلہ ہے۔ اور جو اس سے ہٹ کے کوئی عقیدہ اپناتا ہے تو ان عقائد کی کتابوں میں یہ بات صراحتاً لکھی ہے کہ وہ اہل بدعت شمار ہوتا ہے، وہ اہل سنت میں شمار نہیں ہوتا۔ گویا اہل سنت کا عقیدہ تمام صحابہ کرام کے بارے میں مثبت بھی ہے، ان کی فضیلت کے بارے میں اعتراف بھی ہے،
ان کے جنتی ہونے کا بھی اعتراف ہے، ان کی خلافت راشدہ کا بھی اعتبار ہے، اور خلافت کے اعتبار سے ہی ان کے درجے اور مرتبے کا اقرار بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور انہی میں آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ بعض ہمارے تبائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، لیکن وہ بھی حقیقتاً بے خبریوں کی اور لا علمیوں کا نتیجہ ہے، بے خبریوں اور لا علمی کا نتیجہ ہے۔ اور بلا وجہ جو پروپوگنڈا، اصل میں آپ جانتے ہیں کہ پروپوگنڈا جب ہوتا ہے نا تو وہ منفی پروپوگنڈا وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے مثبت، بلکہ مثبت منفی کے نیچے گہنا کے رہ جاتا ہے، بالخصوص جب فتنہ پرداز یہ بات دھار چکے ہوں اور یہ بات طے کر چکے ہوں کہ ہم نے یہ بات کرنی ہی کرنی ہے، ہم نے یہ کہنا ہی کہنا ہے، جس طرح کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فتنہ پردازوں نے ان کے خلاف اقدام کیا۔ اب دیکھیے حضرت عبداللہ بن عمر کیا فرماتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع صغیر میں ذکر کیا ان کا یہ قول۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میں کوئی کمی نہیں تھی، کوئی عیب نہیں تھا، کوئی کمزوری نہیں تھی، لیکن لوگوں نے کچھ کمزوریاں ڈھونڈ لی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میں۔ جب ایک انسان کسی کے پیچھے پڑ جائے تو بسا اوقات اس کی خوبیاں بھی کمزوریاں اس کو نظر آنے شروع ہو جاتی، اس کی بھلائیاں اور اس کی نیکیاں بھی برائیاں بن جاتی ہیں۔ آپ کو اس دنیا میں، اس زندگی میں بھی آپ کو اس کا تجربہ ہوا ہوگا کہ اس کی بھلائیاں اور اس کی نیکیاں وہ بھی برائی، انسانوں کو برائی نظر آتی۔ سمجھدار ضرب المثل ہے کہ دوست کی تمام خوبیاں نظر آتی ہیں، اور جو دشمن ہوتا ہے اس کی تمام خوبیاں برائیاں نظر آتی۔ یہ کیفیت ہوتی، دوست کی جو ہیں وہ برائیاں کمزوریاں وہ بھی بھلائیاں نظر آتی ہیں، اور جس کے ساتھ عداوت ہوتی ہے، مخاصمت ہوتی ہے، مخالفت ہوتی ہے، اس کی اچھائیاں اور خوبیاں بھی برائیاں نظر آتی۔ بالکل یہی کیفیت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ کوئی کمی نہیں تھی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میں جو یہ چیزیں کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کہتے تو ان کا پتہ چل جاتا ہے، ان کی مرمت ہو جاتی تو ان کے دماغ بھی سیدھے ہو جاتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ نرم خو تھے، ان کی اس نرمی کی وجہ سے ان لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا اس نرمی کی وجہ سے۔ اگر یہ باتیں جو حضرت عثمان کے بارے میں منسوب کرتے ہیں وہی باتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے تو کبھی بھی یہ پنپنا نہ سکتے اور کبھی بھی یہ کامیاب نہ ہو سکتے۔ حالانکہ یہ کمزوریاں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ کمزوریاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھے ہی نہ، بلکہ آپ دیکھیں کہ یہ بات تاریخ میں لکھی ہوئی موجود ہے کہ ان بلوائیوں نے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اکٹھے ہو کے آئے تھے، مصر سے، کوفے سے اکٹھے ہو کے آئے تھے، انہوں نے ایک لسٹ پیش کی، کن کے سامنے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، کہ یہ اعتراض ہے ہمیں حضرت علی کے خلاف، حضرت عثمان کے خلاف۔ تاریخ میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایک ان کے اعتراض کا جواب دے کے انہیں واپس بھیج دیا، ہر اعتراض کا جواب دے کے انہیں واپس بھیج دیا۔ اور یہ کس نے لکھا ہے؟ آپ حیران ہوں گے کہ اس بات کا اعتراف اور اقرار مولانا مودودی نے خلافت ملوکیت میں بھی کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہی اعتراضات جن کے جوابات حضرت علی دے چکے ہیں
ان اعتراضات کو اعتراض سمجھنا اس سے بڑی حماقت کوئی ہو سکتی ہے؟ آپ خود ہی انصاف کریں کہ جن اعتراضات کے جوابات حضرت علی دے چکے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ مطمئن ہو کے واپس جا چکے ہیں، اور واپس جاتے ہوئے پھر واپس پلٹے ہیں کہ ہم آئے تھے کسی مقصد کے لیے، وہ مقصد تو پورا نہیں ہوا، وہ مطلب تو پورا نہیں ہوا، اب چلو کچھ نہ کچھ کر کے ہی واپس جانا ہے، اور اگر ہم نے اس میں تاخیر کی تو حج پر گئے ہوئے جو آدمی ہیں وہ واپس آ جائیں گے، پھر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، اس لیے وہ واپس پلٹے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا انہوں نے گھراؤ کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی حفاظت کے لیے حضرت حسن اور حضرت حسین کو بھی بھیجا، اور اپنے دوسرے عزیزوں کو بھی بھیجا، یہ علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اعتراضات کے جوابات دے کے ان کو مطمئن کر کے واپس بھیجا۔ اگر ان میں کوئی حقیقت ہوتی تو وہ مطمئن ہوتے ہیں، حضرت علی اس کے جوابات دیتے ہیں۔ حضرت علی تھے کون؟ وہ جن کی حمایت میں وہ بول رہے تھے اور اپنی ہمدردیوں کا اظہار حضرت علی کے بارے میں کر رہے تھے، وہی حضرت علی حضرت عثمان کا پلہ صاف کر رہے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ وہی حضرت علی حضرت عثمان کا دامن صاف کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز بتلاتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن داغدار نہ تھا بلکہ صاف تھا، داغدار کرنے والوں نے اس کو داغدار کیا۔ وہ ہوتے ٹھیک تھے ٹھیک صحیح تھے، لیکن وہ کہتے ہیں نا، جس پر اعتراض ہوتا ہے اس پر کہتے ہیں اے آٹا گوندی بھی کیوں ہلتی ہے، آٹا گوندتے ہوئے بھی کیوں ہلتا ہے، یہ اس کو آرام سے بیٹھنا چاہیے۔ بالکل یہی کیفیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات کی ہے۔ ان کے پر جتنے بھی اعتراضات تھے یا ہیں، جو تھے یا ہیں، ان سب کے جواب دیے علماء کرام نے، قدیماً بھی حضرت علی نے بھی اور اس دور میں بھی۔ لیکن کچھ بدکماش ایسے بھی ہیں، وہ پھر اسی طرح ان کو دہرائے جا رہے ہیں۔ ان کے دل کا جو ہے نا غبار وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی ان کے دل کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف۔ حالانکہ آپ اندازہ کریں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کے ساتھ نبی علیہ السلام نے بیک وقت اپنی دو بیٹیوں کو، پہلے حضرت رقیہ اور پھر دوسرے ان کے بعد ان کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا، اور یہ اعزاز پوری امتوں میں صرف حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالی عنہ، پوری امتوں میں یہ اکرام، یہ اعزاز صرف حضرت عثمان کو حاصل ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں نبی کی یکے بعد دیگرے دو بیٹی آئی۔ یہ اکرام، یہ اعزاز، یہ فضیلت صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ضعیف روایتوں کی بات میں نہیں کرتا، ضعیف روایتوں میں تو یہ بات بھی موجود ہے کہ حضرت ام کلثوم کے انتقال کے بعد نبی علیہ جب حضرت عثمان پشیمان رہنے لگے تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان تم پشیمان ہوتے ہو، میں کروں کیا، اور کوئی بیٹی ہے نہیں، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں وہ بھی ایک ایک کر کے تیرے عقد میں دے دیتا۔ یعنی یہاں تک دلداری کی نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ نرمی تھی کیوں؟ سوچئے ذرا، ان کی حیا کی وجہ سے، ان کی حیا کی وجہ سے۔ با حیا آدمی زبان دراز نہیں ہوتا، با حیا آدمی زبان دراز نہیں ہوتا، وہ دوسرے کے اعتراض کو صبر کر کے پی جاتا ہے، ٹھنڈے دل سے پی جاتا ہے صبر کر کے۔ حضرت عثمان غنی کا حیا وہ ہے جس کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وَأَشَدُّهُمْ حَيَاءً عثمان بن عفان، سب سے زیادہ حیادار حضرت عثمان غنی، اور وہ عثمان غنی جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے، عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، چادر مبارک ذرا اوپر اٹھی ہوئی تھی، صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت ابو بکر آئے، نبی علیہ السلام اسی طرح بیٹھے رہے،
حضرت عمر آئے اسی طرح تشریف فرما رہے، عثمان آئے تو نبی علیہ السلام نے کپڑے نیچے کرنا شروع کر دیے۔ پوچھا جی یہ کیا؟ ابو بکر بھی تو آئے تھے، عمر بھی تو آئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان سے حیا کرتے ہو، عثمان تو وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے، میں حیا نہ کروں؟ عثمان کے اس حیا کی وجہ سے لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا، معترضین نے۔ وہ ایک سا مصر کا مردود، وہ قرآن مجید پر معترض ہوتا، قیامت پر معترض ہوتا، عذاب قبر پر معترض ہوتا۔ حضرت عمر بن عاص غالباً انہوں نے لکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہاں ایک آدمی ہے وہ ذرا فتنہ کھڑا کر رہا ہے، اور وہ حضرت عذاب قبر کے بارے میں بھی انکار کرتا ہے اور اس قسم کی اور یاوا گوئیاں بھی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق نے پیغام بھیجا کہ اس کو میرے پاس بھیج دو۔ وہ آ گیا، حضرت عمر فاروق نے پوچھا ہاں کیا بات ہے؟ اس نے بات کی تو جناب حضرت عمر فاروق نے بس آؤ دیکھا نہ تاؤ، بس اپنے درے سے اس کو مرمت کرنا شروع کر دیا۔ وہ جب سر سے کچھ تھوڑا سا خون نکلا نا تو ہاتھ مار کے کہنے لگا عمر امیر المومنین معاف کر دیجئے، دماغ ٹھیک ہو گیا ہے، دماغ ٹھیک ہو گیا، مسئلہ سمجھ آ گیا ہے۔ وہ جیسے کہتے ہیں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، دلائل سے نہیں مانتے، یہ لاتوں کے بھوت لاتوں ہی سے مانتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے اس طرح اس کو خاموش کروایا اور مان گیا۔ یہ بھی اسی درجے کے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرمی اور ان کا حیا، اس کی وجہ سے انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا، ورنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ تیسرے خلیفہ راشد ہیں، تیسرے خلیفہ راشد ہیں۔ اور اس حوالے سے ایک بات میں آپ سے عرض کرنی چاہتا ہوں، مسئلے کی ذرا نزاکت کو سمجھے۔ امام قاسم بن سلام رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث کے بھی اور عربی لغت کے بہت بڑے امام تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں حدیث کے اور قرآن مجید کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معانی امام قاسم بن سلام سے نقل کیے، یعنی لغت کے یہ امام ہیں، حدیث کے بھی امام ہیں، اور لغت پر ان کی کتاب ہے امام قاسم بن سلام رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ قاسم بن سلام رحمۃ اللہ علیہ یہ وقت کے بہت بڑے محدث بھی تھے، اور یہ اللہ آپ کا بڑا کرے کبار محدثین کے شاگرد تھے۔ یہ بصرہ گئے، بصرہ ایک دفعہ گئے، وہاں سے واپس پلٹے تو کہنے لگے بصرہ میں ایک کام اللہ نے کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائی ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ اس کام کی برکت سے اللہ مجھے جنت عطا فرمائے گا۔ آپ مسئلے کی نزاکت سمجھیے، اللہ اکبر کبیر، کہ میں اس مسئلے کی وجہ سے، اس کام کی وجہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائے گا۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ وہ کیا کام ہے جس پہ آپ اتنے پر امید ہیں کہ اللہ جنت دے گا؟ فرمانے لگے ہاں، میں وہاں امام یحییٰ بن سعید قطان سے ملا ہوں۔ امام یحییٰ بن سعید قطان کا فکر یہ تھا، ذہن یہ تھا کہ حضرت علی حضرت عثمان سے افضل ہے، حضرت علی حضرت عثمان سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے ان سے بات کی۔ امام یحییٰ بن سعید بہت بڑے محدث، آپ اندازہ کریں کہ ان کے شاگرد محمد بن بشار رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے استاد ہیں، محمد بن بشار کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ میں 20 سال امام یحییٰ بن سعید قطان کے پاس آتا جاتا رہا ہوں، میں نے 20 سال میں کوئی ایسا عمل ان کا نہیں دیکھا جس کے بارے میں کہوں کہ یہاں انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ 20 سال میں کوئی مجھے اللہ کی نافرمانی کا عمل مجھے نظر نہیں آیا۔ بلکہ امام یحییٰ بن معین کہتے ہیں
رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شاگرد ہیں. یہ یحییٰ بن معین شاگرد ہیں. امام احمد بن حنبل بھی ان کے شاگرد ہیں. امام یحییٰ بن سعید قطان مسجد میں تشریف لاتے, 2 رکعتیں پڑھتے, پلر کے ساتھ بیٹھ جاتے ٹیک لگا کے. امام یحییٰ بن معین, امام احمد, امام علی بن مدینی یہ سامنے کھڑے ہوتے تھے. ان کو بیٹھنے کی سکت نہیں ہوتی, اتنا روب تھا امام یحییٰ بن سعید کا, اتنا ان کے علم اور فضل کا روب تھا. اور یہ جو ان کے شاگرد نامور شاگرد ہیں وہ سامنے بیٹھتے نہیں تھے, جو وہ حدیث بیان کرتے تھے کھڑے ہو کے لکھتے جاتے تھے, جو مسئلے بیان کرتے تھے کھڑے ہو کے لکھتے جاتے تھے. یہ کیفیت تھی امام یحییٰ بن سعید قطان رحمۃ اللہ علیہ کی. اور یہی یحییٰ بن سعید قطان کہتے ہیں میں نے 40 سال مشاہدہ کیا ہے کہ ظہر کی نماز اذان سے پہلے بلکہ سورج ڈھلنے سے بھی پہلے امام یحییٰ بن سعید مسجد میں ہوتے تھے. یعنی نماز کا اہتمام کا یہ عالم تھا کہ ظہر کی نماز یہ آفتاب ڈھلنے سے پہلے امام یحییٰ بن سعید کہاں ہوتے تھے؟ مسجد میں. اذان سن کے نہیں آتے تھے, بات سمجھے نا, اذان سن کے نہیں آتے تھے. اذان ہونے سے بھی پہلے جب سورج ڈھلتا تھا اس سے پہلے امام یحییٰ بن سعید مسجد میں ہوتے تھے. ان کے ورع, تقوی اور پرہیزگاری کا عالم یہ تھا. لیکن سوچ یہ تھی, یہ ان کے دل میں بیٹھ گئی بات کہ حضرت عثمان جو ہے نا وہ کیا ہے, افضل ہے حضرت علی سے. امام قاسم بن سلام کہتے ہیں میں ان سے بصرہ میں ملا, میں نے کہا استاد جی یہ آپ کیا کہتے ہیں, سب اساتذہ اور محدثین کے خلاف یہ آپ کی رائے اچھی تو نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے. حالانکہ میرے پاس 2 گواہ ہیں اور دونوں بدری ہیں. میرے پاس 2 گواہ ہیں اور دونوں بدری ہیں. وہ دونوں کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے افضل ہیں. یحییٰ بن سعید کہنے لگے وہ کون ہیں؟ وہ 2 گواہ کون سے ہیں جو ہیں بھی کون؟ بدری اصحاب بدر سے ہیں, اور وہ گواہ شہادت دیتے ہیں کہ حضرت عثمان افضل ہیں. امام قاسم بن سلام فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقلت معی شاہدان ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ دونوں کہتے ہیں میں نے کہا کہ انت حدثنا عن شعبہ, انت حدثنا عن شعبہ عن عبد الملک بن میسرہ عن النضار بن صبرہ قال خطبنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال امرنا خیر من بقینا. جب حضرت عثمان غنی کو خلیفہ بنایا گیا تو آپ نے اپنی سند سے عبداللہ بن مسعود کا ہمیں یہ قول بتلایا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے اس کو امیر بنایا ہے جن کو ہم نے سب سے افضل پایا ہے. یہ عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ بدری ہے. یہ عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ بدری ہے. اور آپ سے روایت ہم نے سنی ہے کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جن کو ہم نے سب سے بہتر پایا ہے ان کو اپنا امیر بنایا ہے. وہ کہنے لگے دوسرا کون؟ یہ تو ایک شاہد ہوا, دوسرا کون؟ وہ فرماتے ہیں فقلت الزہری عن حمید بن عبد الرحمن عن المسور قال سمعت عبد الرحمن بن عوف. کہتے ہیں کہ اس سند سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے. کہتے ہیں شاورت المہاجرین والانصار الاولین وعمراء الاجناد واصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم ارا احدا یعدل بعثمان. کہتے ہیں میں صحابہ کرام سے ملتا رہا, مہاجرین سے ملا, اوائل مہاجرین سے, اولین مہاجرین سے میں ملا ہوں, اور جو ہمارے مسلمانوں کے لشکر ہیں ان کے عمراء سے ملا ہوں, وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے میں ملا ہوں, فردن فردن ایک ایک کے پاس جاتا رہا ہوں. اور فلم ارا احدا یعدل بعثمان, میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ وہ حضرت
عثمان کے مقابلے میں کسی اور کا نام لیتا ہوں، کوئی بھی حضرت عثمان کے مقابلے میں کسی کا نام نہیں لیتا تھا۔ حضرت قاسم بن سلام کہتے ہیں فَتَرَكَ یحییٰ فَتَرَكَ یحییٰ قَوْلَهُ، امام یحییٰ بن سعید نے اپنا قول چھوڑ دیا اور میری بات جو ہے نا وہ مان لی۔ اب قاسم بن سلام کہتے ہیں اسی بنا پر کہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے نا، بات سمجھ گیا نا، یہ میں نے عقیدے کا انہیں مسئلہ سمجھایا، حقیقت ایک سمجھائی، صحابہ کے فیصلے سے انہیں آگاہ کیا کہ سب صحابہ حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان غنی کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ذکر کیا ہے امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الثقات، وہ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق تھے، حضرت ابو بکر صدیق تھے، اور عمر یہ سمجھتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، عمر یہ سمجھتے تھے کہ ابو بکر مجھ سے افضل ہے، عمر یہ سمجھتے تھے کہ ابو بکر مجھ سے کیا ہے، افضل ہے۔ ابو بکر کے بعد سب سے افضل حضرت عمر فاروق تھے، فرماتے ہیں، اور حضرت عثمان سمجھتے تھے کہ عمر مجھ سے افضل ہے، فرماتے ہیں عمر کے بعد حضرت عثمان تھے، اور حضرت علی خود سمجھتے تھے کہ عثمان مجھ سے افضل ہے، فرماتے ہیں حضرت علی سمجھتے تھے کہ حضرت عثمان مجھ سے کیا ہے، افضل ہے۔ حضرت علی کے ساتھ مقابلہ تھا، مخاصمت تھی حضرت معاویہ کی رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں خود حضرت علی بھی سمجھتے تھے کہ مجھ سے، حضرت معاویہ بھی سمجھتے تھے کہ علی مجھ سے افضل ہے، بلکہ ان کا تو کوئی مقابلے کا کوئی توقع نہیں بنتا حضرت علی کے ساتھ، کہاں مہاجرین اولین اور کہاں حضرت معاویہ۔ فضیلت جنتی ہونے کی علیحدہ ہے، لیکن درجے اور مرتبے میں کوئی مقام نہیں، بلکہ ایک مرحلے پر حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاویہ سے کہا تھا کہ معاویہ تمہاری کچھ شکرنجی ہے حضرت علی سے، تم سمجھتے ہو کہ تم افضل ہے؟ کہنے لگے توبہ توبہ، اللہ کی پناہ، کبھی میرے خیال میں یہ نہیں گزرا کہ حضرت علی سے میں افضل ہوں، مجھ سے حضرت علی ہی افضل ہے۔ بلکہ ایک وقت انہوں نے اپنے بیٹے سے یزید سے کہا خبردار تیرے ذہن میں یہ بات نہ آئے اپنے بارے میں، او تیری ماں تو کجا حضرت علی کی والدہ اور جس خاندان سے وہ تھے حضرت حسین اور حضرت حسن، ان کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو رشتہ تھا نبی علیہ السلام سے، وہی ایک ایسا ہے جو ہم سب سے سبقت لے جاتا ہے، وہی سب کے ہم سے سبقت لے جاتا ہے۔ تمہارے ذہن میں کہیں فطور پیدا نہ ہو، یہ اپنے بیٹے کو تلقین کرتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس واقعے سے، قاسم بن سلام کے اس واقعے سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کی خلافت تیسری جو ہے اس کے بارے میں ہمارے اہل سنت کی فکر کیا ہے۔ حضرت قاسم بن سلام کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کام بصرے میں کیا ہے کہ میں امید رکھتا ہوں کہ اس کے بدلے میں اللہ ذوالجلال مجھے جنت عطا فرمائے گا۔ گویا جنتیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ تیسرے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت عثمان ہیں، اور فضیلت اور مرتبے میں بھی تیسرا مقام کس کا ہے؟ حضرت عثمان کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ باقی اس سلسلے کی بات اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آئندہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔